بس حضرات گرامی، یہ حسین ابن علی ہیں جن کا کمال یہ ہے کہ جب چلے ہیں تو 72 کو لے کر اس طرح سے چلے کہ ان کو پتا ہے کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا سپاہی بھی کافی ہے مارکے کو سر کرنے کے، اور میرا بڑے سے بڑا جری بھی اگر گھوڑے پر سوار ہو کے فرات کی جانب چلنا شروع کر دے تو فوج اشکیہ راستہ چھوڑ دے۔ حسین کے لیے 72 کافی، لیکن پھر بھی جب تکبیر کی صدا بلند ہوتی تھی نا، 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے، 7 محرم کو امام حسین پر پانی بند ہوا۔ اس دوران گھیر تو لیا ہے مولا کو، لیکن پانی 7 محرم کو بند ہوا۔ اس دوران فوجی دستے آتے جا رہے ہیں، 1000 کے لشکر نے ابتداء گھیرا ہے، کہاں 72 کہاں 1000، اس کے بعد 10,000، اس کے بعد آتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دستہ آتا تھا نا تو تکبیر کی صدا بلند ہوتی تھی، تو بی بی زینب سوال کرتی تھی کہ حسین بھیا، کیا کوئی ہماری طرف آیا؟ کیا کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا مددگار آیا؟ فرمایا کہ فوج اشکیہ میں اضافہ۔ بی بی کہتی تھی ہائے حسین بھیا، آپ کتنے غریب ہیں، بھیا آپ کتنے مظلوم ہیں، وہاں فوجی دستے آ رہے ہیں، آپ کی کوئی نصرت کرنے نہیں آ رہی۔ جب بار بار تکبیروں کی مستقل صدائیں آتی رہی اور متواتر دنوں میں آتی رہی تو بی بی کو خیال آیا۔ بی بی نے کہا کہ بھیا، آپ کا ایک دوست تھا حبیب ابن مظاہر بچپن کا، وہ کہاں؟ اس کو بلائیے نا۔ امام نے کہا کہ ہاں، حبیب کو بلایا جائے، حبیب کو بلایا جائے۔ خط لکھا اور آج بھی حضرت حبیب کی قبر مبارک کو خدا آپ کو مجھے ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ امام حسین کی ذریعے سے بس الٹے ہاتھ پر حضرت حبیب کی قبر موجود ہے۔ آج بھی یہ خط حضرت حبیب کی قبر پر لکھا ہوا ہے، جو چادر ان کی قبر پر چڑھائی ہوئی ہے امام حسین کا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کہ فرزند حسین ہے، جانتے ہیں دوست باوفا ہے اور سمجھتا ہے مقام و منزلت امام کو۔ لکھا بعد سلام انتا تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے رسول اللہ سے۔ حبیب ہم نرگاہ آداب میں گھر گئے ہیں، یجازی کا جدی رسول اللہ، اجر آپ کو رسول اللہ دے، بس دو جو قرابت داری چاہتے ہیں، اجر رسول اللہ دے۔ یہ نہیں کہا آؤ مدد کرو میں بلا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں لکھا۔ 2 جملے لکھے، قاصد کو خط دیا کوفہ چلا جا، حبیب کا گھر فلاں جگہ پر ہے، حبیب کے گھر پر یہ خط پہنچا۔ 9 محرم کو حبیب کھانا کھا رہے تھے اور ایسے میں دستک ہوئی۔ حبیب نے ابھی لقمہ اٹھانا چاہا کہ جیسے ہی دستک ہوئی تو آواز بلند سے کہا من فی الدار من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس سے کہا انا بری الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے لقمہ یہی گرا دیا، کہنے لگے پروردگار تیرے نبی کا کون ہے، کھانا کھاتے ہو کسی کی تعظیم نہیں کیا کرو،
مگر امام کی تعظیم کر لیا کرو. اور یہ امام کا قاصد آ نوالے کو رکھا، فوراً چلے گئے. زوجہ ساتھ بیٹھی ہے کھانا کھانے، چلے گئے. خط وہیں کھولا، پڑھ لیا، بند کر دیا. غلام سے کہا، حالات کوفہ کے بہت سخت تھے، غلام سے کہا تو گھوڑے کو لے کر کوفہ کے باہر چلا جا، کچھ دیر بعد مجھ سے ملاقات کر، میں آ رہا ہوں. خط پڑھ لیا حبیب نے، دوبارہ آ گئے زوجہ کے پاس. زوجہ نے سوال کیا، حبیب دروازے پر کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا. کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تھا خط میں؟ کہا خط میں تھا کہ حسین کو گھیر لیا گیا ہے، حسین تنہا ہے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں. کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ اب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کہتے سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کہنے لگی، حبیب اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، میرے ہاتھ کے کنگن آپ پہن لیجیے. ارے زہرا کا لال بلہا رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں نہ جاؤں. سوچ رہا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس اے مومنہ تیرا امتحان لینا مقصود تھا، میں نے ارادہ کر دیا ہے کہ حسین پر اپنی جان کو قربان کروں. اس بات کے دوران حبیب کو کچھ تاخیر ہو گئی پہنچنے، نکلتے نکلتے اور پہنچتے جب حبیب پہنچے تو غلام گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا گلے میں کہ اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا. حبیب کا یہ سننا تھا کہ غلام سے کہنے لگے جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. غلام کہنے لگا آقا یہ اب آزاد کر رہے ہیں، اب تو کربلا لے جائیے اور حسین پر قربان کر دیجیے. حبیب اپنے غلام کے ساتھ چلے. جیسے ہی کربلا پہنچے ایک مرتبہ تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر. جیسے ہی تکبیر بلند ہوئی اب جناب زینب نے پھر سوال کیا، بھیا یہ تکبیر کیسی تھی؟ امام حسین نے کہا ارے ہمارا دوست حبیب آیا ہے، ہماری نصرت کے لیے آیا ہے، ہماری مدد کے لیے آیا ہے. سننا تھا، شہزادی کا سننا تھا. شہزادی خوش ہوئی، کہنے لگی ارے ہمارا سلام دیجیے گا حبیب کو، ہمارا سلام کہیے گا. امام حسین نے کہا حبیب آئیے استقبال کرتے ہیں. اور شہزادی نے آپ کو سلام دیا ہے. حبیب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالی اور کہنے لگے اللہ نے غربت علی کی بیٹی کی آقا زادی غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا يوم القلب ما تبع